بھائیوں اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے قمری سال لیونر ایئر، تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ، جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا۔ ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی۔ اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس ایک سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1904، مسلم میں 2707، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے، چوپڑیاں نہ لے دو۔ جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ۔ تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے، اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں، تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے، ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے، اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے۔ اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائیڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے۔ اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائیڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس پر اجماع موجود ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر، اور ابو داؤد میں 1624، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ تینوں چیزیں، یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث، یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر، اور تقریباً زکوٰۃ کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس بن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا، تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا یہ نصاب بتایا ہے، اور یہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر، امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے، 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکوٰۃ کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں 1483 اور 1499۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263، 2265،
2268, اور اس کے علاوہ بھی جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ 10 چیز۔ اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہے، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے ان چیزوں پر۔ نمبر 1 سونا، گولڈ۔ گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے۔ گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48، 87.48 گرام۔ جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 2.5%۔ اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا، 40 پہ تقسیم۔ دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی۔ کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے، انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں۔ حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا، جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے، وہاں 40 بکریوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بتا دیتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں۔ تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم۔ چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم۔ تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولہ لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب۔ اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا، 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکال۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے۔ ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں۔ لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکوٰۃ نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی، پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق۔ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے۔ لہٰذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام۔ تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکوٰۃ زیادہ ہے۔ وہ ہم نے جو زکوٰۃ سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا 10% زکوٰۃ ہے، اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے۔ تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکوٰۃ جو ہے وہ 5%، اس طرح 10%، اس طرح 5%۔ چھٹی چیز ہے شہد۔ شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزیں۔ اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی آج کل چیزیں،
सातवीं चीज है ऊंट। ऊंट का निसाब जो है वो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर आया है, और बुखारी की उस डिटेल हदीस में 1454 नंबर कि 5 से कम ऊंटों के ऊपर ज़कात नहीं है। 5 ऊंट जिसके पास होंगे तो उसकी ज़कात शुरू हो जाएगी। 5 से लेकर 24 ऊंटों तक एक ही ज़कात निकालनी होगी, और वो क्या निकालनी होगी? एक बकरी देनी, नॉर्मल बकरी एक, ये ज़कात बनेगी। लेकिन जैसे ही 25 ऊंट होंगे तो 25 से लेकर 35 तक अगर ये ऊंट पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये 35 ऊंटों के ऊपर 1 साल की ऊंटनी जो है ये ज़कात के तौर पर निकालनी होगी। और इस पे भी इजमा है कि इसके बदले सोना या करेंसी भी दी जा सकती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। 8वीं चीज है गाय। इस तरीके से 35 के आगे भी डिटेल चलती है सैकड़ों तक, तो अब टाइम नहीं है क्योंकि आजकल लोगों की जरूरत नहीं, लिहाजा मैं इसे छोड़ रहा हूं। 8वीं चीज है गाय या भैंस। भैंस भी गाय के हुक्म में दाखिल है। मैंने इजमा की उज्जियत मसला नंबर 31 में यह चीज साबित की है कि उम्मत का इजमा है कि भैंस गाय के हुक्म में दाखिल है। 30 गायें जब हो जाएंगी तो फिर ज़कात स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले ज़कात कोई नहीं। और जिसके पास 30 गायें हों तो 1 साल का उसने बछड़ा गाय का वो ज़कात में देना होगा, और जिसके पास 40 हो तो वो फिर 2 साल का बछड़ा, और इस तरीके से फिर आगे इक्वेशन चलती है। 9वीं चीज है बकरियां और भेड़ें, इन पे भी ज़कात है। जिसके पास 40 बकरियां होंगी तो तब उसकी ज़कात शुरू होगी, 40 से कम पर शुरू नहीं होगी। 40 से लेकर 120 तक सही बुखारी 1454 नंबर की रोशनी में हदीस नंबर, एक बकरी ज़कात देनी होगी 40 बकरियों से लेकर 120 बकरियों तक जिसके पास है, और 121 से लेकर 200 तक हो तो फिर 2 बकरियां देनी होंगी, और इसी तरीके से आगे इक्वेशन चलती है। 10वीं चीज है दफीना, रकाज या मादनियात, ये जमीन में से निकला हुआ माल। उस जमाने में भी सही बुखारी में आता है कि सोना किसी की जमीन से निकला है, या मादनियात निकला है, नमक निकला है, या आजकल के दौर में अगर किसी की खुशकिस्मती हो तो तेल निकला है, तो उस पर भी ज़कात होगी। दफीने के ऊपर ज़कात सबसे ज्यादा ज़कात है, और वो है 20%। 100 पे 20 रुपए, 5वां हिस्सा दफीने के ऊपर, यानी कि वो 100 रुपए का माल है तो 20% देना होगा, 5वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा, यानी उशर से भी डबल हो गया। सबसे ज्यादा ज़कात जो है वो दफीने के ऊपर है, मादनियात के ऊपर है। अगर किसी की जमीन से कोई ऐसा खजाना निकला है तो ये सबसे ज्यादा ज़कात उसके ऊपर है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, ये बड़ा इल्मी पॉइंट है समझने वाला, और वो है भाइयों करेंसी नोट का मसला। ये मुश्किल तरीन टॉपिक है। करेंसी नोट है रुपए की शक्ल में, या डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, यूरो की शक्ल में, या रियाल की शक्ल में। तो इस करेंसी को क्या सोने के इक्विवेलेंट लिया जाएगा या चांदी के इक्विवेलेंट लिया जाएगा? यहां पर मौलवी डंडी मारता है क्योंकि उसके मदरसे इसके ऊपर चल रहे हैं। मैं आपको हक बात बताऊंगा जो बनती है। इसको आप समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में 2 तरीके से तिजारत का सिस्टम राइज था। नंबर 1 बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कहते हैं अशिया के बदले अशिया का लेन देन। मसलन 2 किलो गंदम देकर 1 किलो दूध किसी से ले लिया जाए, अशिया के बदले अशिया। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी भी तिब्बत साइड पे और दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें ये बार्टर सिस्टम अब भी चल रहा है। और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो सिस्टम राइज था वो मनी एक्सचेंज का था, यानी कि पैसे देकर, माल देकर उसके बदले चीजें खरीदी जाएं। और उस वक्त 2 बेसिकली जो है वो चीजें इस्तेमाल होती थी। नंबर 1 दीनार, जो गोल्ड का, सोने का कॉइन होता था, सोने का सिक्का दीनार कहलाता था, और चांदी का सिक्का दिरहम कहलाता, सिल्वर कॉइन, क्योंकि ये दोनों प्रीसियस धाते हैं, कीमती धाते हैं। और सोना तो खुसूसन जिस तरह लकड़ी में दियार जो है उसको कभी कीड़ा नहीं लगता और ये साल हर साल रहती है, सोना एक ऐसी धात है इस रोयर्स पे जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 100%, यानी उसमें से अगर बिजली गुजारी जाए तो बिजली जाया नहीं होती, लेकिन सोने की तारें नहीं बनाई जा सकती। और सोने को जंग नहीं कभी लगता। इसको चाहे जमीन में 1000 साल के लिए भी दफना देना, सोने को जंग नहीं लगता। और ये इंसानियत को ज़ाहिर है हजारों साल से, आप सबसे भी पहले हजारों साल से लोगों को ये बात पता थी कि सोने को जंग नहीं लगता, इसलिए सोना एज ए करेंसी अडॉप्ट किया गया, और चांदी को। अच्छा, इस बात पर भी उम्मत का इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो 20 दिनार जो गोल्ड था, आजकल के 7.5 तोले सोना, 355 दिन कमरी एतबार से और 365 दिन सोलर ईयर्स के एतबार से, हर रात जब आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती, यानी रात की ड्यूरेशन है गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर का वक्त शुरू होने तक, इसको कहते हैं रात। अगर ये सपोज 9 घंटे की रात है तो इसको 3 पे डिवाइड कर लें तो आखिरी जो 3 घंटे होंगे, हर रात तुम्हारा रब आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है, और पूछता है कोई है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसी दुआ कबूल करूं, कोई है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, कोई है जो मुझसे मगफिरत तलब करे कि मैं उसे बख्शिश अता फरमा दूं। और ये सिलसिला जारी रहता है हत्ता के तुलुए फज्र हो जाए, यानी आखिरी तिहाई रात का जो हिस्सा है खत्मे सहरी तक, फजर का वक्त शुरू होने तक,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی رہی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نزول ہے اپنی شان کے لائق، یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس میں دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ جامعہ ہیں جو بالکل باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل فزیکل جس طریقے سے مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں اہل سنت کی مین اسٹریم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور انہی کی باقیات کسی نہ کسی فارم میں آج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں حنفیوں اور بعض سلفی علماء کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات وہ اس طریقے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں سلفی کہ وہ مجسمہ والا عقیدہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حنفی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا کہ جہمیہ والا عقیدہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے درمیان ہے حق راستہ۔ اور اس پہ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب پہ آپ رومن میں جا کر لکھیں اللہ کہاں ہے، یا انگلش میں بھی لکھ دیں ویئر از اللہ، تو سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا کلپ کھل جائے گا، جو میرا خیال ہارڈلی 11-12 منٹ کا کلپ ہے۔ اسی طریقے سے استواء علی العرش کے حوالے سے بھی میرا کلپ ہے 10-12 منٹ کا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پرٹیکولرلی بالخصوص شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے۔ میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور دور حاضر میں دو بڑے محدثین شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999، ان دونوں نے اس کی تحقیق ہے صحت کے ساتھ۔ اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شعبان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگ اس فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں، غافل کے الفاظ ہیں، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں۔ میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو۔ اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے۔ یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں، جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے، پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات ہو، اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے، ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس حدیث اچھا اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2045 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعوث فرمایا ہے۔ نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف حکم اس کی طرف آتا ہے۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا, بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے, اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہے. پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے, آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی, اور مشکات میں ہے 2046 صحیح مسلم کے ریفرنس سے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے تو کم از کم رکھا کرتے, مہینے کے ہر ہفتے میں بھی 2 روزے ہوتے تھے, وہ 8 روزے الگ ہیں پیر اور جمعرات, اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے, لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہوں. لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام 20 کا ہے. یہ 20 الپس بیضا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام 20, عربی میں بید کہلائے گا, ضاد آتا ہے اینڈ میں, اور اردو میں 20 با یا اور ضاد. جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام 20. 13, 14 اور 15 چاند کی راتیں, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا. ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور 3 روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود, مشکات میں ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے. یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف. اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا, اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھے, یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ. یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ, یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے, اس کی اجازت مرحمت فرما دی. اچھا, یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اب مہینے میں 3 رکھیں تو سال کے کتنے بنے, 12 دیا 36. ایک آسان عمل بھی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں 2047 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے, اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں. بعض نے کہا جی ایک فوراً رکھ لو باقی پاویں پورے مہینے رکھ لو, کوئی تفریق نہیں ہے. پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 6 کی گنتی پوری کر سکتے ہیں, چاہے فوراً بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں, جس وقت مرضی یہ 6 روزے رکھ لے. صحیح مسلم مشکات میں 2047. تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ 36 روزے رکھ کے بھی اور 6 روزے رکھ کے بھی. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گئے تو دیکھا مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کافی دیر بعد آپ واپس آئے, سورج کافی بلند تھا, وہ اس وقت تک مصلے پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 3 دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گئی. وہی اللہ کی رحمت ہے. اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. مہینے کے 3 روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے. تو آپ چوپڑیاں نالے 2 کرو, جس کو زیادہ شوق ہے وہ 3 روزے بھی رکھے, شوال کے 6 روزے بھی رکھے. باقی میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فوراً ساتھ ہی 6 رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے, کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی. جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت فوراً ساتھ رکھ لینا آسانی ہو. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 126. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی نصیحت. نمبر 1 مہینے میں 3 روزے رکھنا, وہی ایام 20 والے. نمبر 2 روزانہ
اشراق یا چاشت یا دوحہ یا اوابین، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. میرا مسئلہ نمبر آپ 30 دیکھ لیں، میں نے اس میں چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر پڑھنا. ویسے تو افضل ہے آخری پہر میں، لیکن جو شخص مطلب اہتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے، سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے. اور نماز وتر پہ میں نے ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 130، مسئلہ نمبر 130 نماز وتر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. 8ویں حدیث سنن نسائی سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی رکھتے تھے، 13، 14 اور 15. 9ویں حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کو رکھا کرو چاند کی، یعنی ایام 20 جن میں چاند گول ہوتا ہے، 13، 14، 15. لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بہتر ہے 13، 14، 15. ادروائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت 3 روزے رکھ سکتے، یہ افضلیت والا معاملہ. اب آگے میرے بھائیوں وہ ٹروتھ ریویلنگ 10ویں حدیث شعبان المعظم کے روزے کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے. اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے، وہ 15ویں رات ہے، یہ 15واں دن ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز. کیونکہ جن لوگوں نے جنہوں کہنا روند مارنا ہوتا ہے نا، وہ کو گل کچھ دے کچھ بنا چھڑ دینا. تو میں پہلے کلیئر کر لوں، یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی، یہ 15 شعبان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038. اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں، یہ میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے، جماعت المسلمین والے، ان کا بھی یہی موقف ہے. وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں. وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، میں ان کا بھی رد کر دوں گا. بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کے تحت سنت سمجھتے ہیں. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی. اب وہ تابعی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے. کیا پوچھا؟ اصمت من سرر شعبان، کیا تم نے شعبان، سرر شعبان، یہ سرر عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا، شعبان کے سرے کا روزہ رکھا ہے، یا وہ سرا ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ. اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے، کھوکھلی چیز، سینٹر کے لیے بھی سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ آن کیمرہ بھی دکھا دوں انشاءاللہ. تو تم نے سرر شعبان یعنی شعبان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے. تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر 2 روزے رکھ لیں. یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے، اب اس کے بدلے 2 روزے رکھ دینا. یہ ترغیب دلانے کے لیے کوئی واجب نہیں، ترغیب دلانے کے لیے، یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ 2 روزے ہوتے. بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شعبان ہے اس سے مراد ایام 20 کے 3 روزے ہیں. بھائی اگر 3 چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے 6 رکھوائے جاتے، یہ کم از کم 3 کو کم کر کے تو آپ نے 2 نہیں کروانے تھے. لاجیکلی 3 کو 3 تو رکھنا چاہیے تھا. تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے 15 شعبان کا سینٹر کا، اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں 2 روزے رکھنا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ ایمبیگوٹی جو ابہام ہے وہ دور کر دیا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2745 ہے. یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، مسلم میں ہے. اور اس میں سرر شعبان کی جگہ لفظ ہے سرتی ھذا الشہر. سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو. ناف تقریباً جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریوٹی ہے انسان کا. ناف، نیول ہم انگلش میں کہہ دیتے. تو یہ سرہ وہ آتا ہے نا، تحت السرہ اور فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے، اعلی سرہ. تو اس میں سرتی ھذا الشہر ہے. صحیح مسلم 2745
یہ حدیث میرے بھائیوں میں نے گھر میں نہیں بنائی، یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا، میں اہل حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں۔ صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم۔ اس میں میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں، چونکہ مسلم کے باب امام نووی نے باندھے ہیں، المتوفا 676، امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شعبان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، کنارے والا نہیں ہے۔ کنارے والی حدیث جو ہے الگ ہے، وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983، لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ ہی معنی لیا جائے گا۔ جب 3 معنی بن رہے ہیں تو وہ ہوگا جہاں پہ سرہ کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث دکھا دیں جی 2745، یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی، جہاں پہ میری انگلیاں ہیں اسی صرف پیج کو کور کرنا ذرا بڑا کر کے نظر آئے۔ اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں، اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ روزے بھی کہہ سکتے ہیں، روزہ بھی، دونوں طرف جاتا ہے، لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا ہے کہ 2 روزے رکھنے ہیں اگلے طریق کے اندر جو 2751 ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں 2 روزے رکھنا۔ اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے، لیکن اس میں سرہ والے ہیں، لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو 2 روزے رکھنا، یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں تو شوال میں 2 روزے۔ تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں، ناف کے سینٹر کے، اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے۔ اور اب سرر کا معنی شعبان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ شعبان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑھی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شعبان کے آخری عشرے میں جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات میں 1974، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھنا۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرر شعبان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا ہے، آخری عشرہ نہیں لیا جا سکتا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 1973، وہ پچھلی تھی مشکات میں 1974، یہ 1973، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن جو ہیں ان میں شعبان کا روزہ نہ رکھے، ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو، یعنی جو پورا شعبان روزے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی مخصوص کر کے آخری 2 دنوں کے روزے نہیں رکھے گا۔ اس حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہوگی۔ تو اب اس میں فائنل کنکلوژن یہ ہوا کہ ایام 20 کے کانٹیکسٹ میں 3 روزے شعبان کے اندر تو سنت ہے، 13، 14 اور 15، اور اس میں بھی جو پرٹیکولرلی 15 شعبان کا روزہ ہے جو سرہ ہے، سینٹر ہے اس کا، جو صحیح مسلم میں ہم نے حدیث پڑھ لی 2745، اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا۔ اور جماعت المسلمین والوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی، پھر میں نے خود بھی تحقیق کی، اور پھر جو حدیثیں ان کے علم میں بھی نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈھونڈ لی۔ یہ سرہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علم میں نہیں تھی، وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے، ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، سرہ والی حدیث بھی ڈھونڈ دی ہے الحمدللہ۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے، واجب تو 10 محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عام دیا کہ اب جس کی مرضی 10 محرم کا روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے، اور وہ بھی پھر بعد میں کہا گیا 9 اور 10 2 ملا کے رکھنے ہیں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو جب 10 محرم کا روزہ جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی رمضان کی وجہ سے، تو یہ 15 شعبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے؟ بر سنت ہے، اور اس کی ترغیب دلائیں، اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے، اور وہ فوراً فکر پڑ جاتی تھی نہیں جی وہ 15 شعبان کے روزے کی بات کریں گے تو لوگ شب برات منانا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، تو کوئی کہنے جی یہ مسلم کی یہ حدیث نہ بیان کریں، لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ یہ وہی چیز ہے کہ ناک میں مکھی بیٹھے تو ناک ہی کاٹ دو، بھائی مکھی کو اڑائیں آپ۔ تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی رویے ہیں، اب آج تو زیر عتاب اہل حدیث علماء میں، اس کے علاوہ بھی جو بریلوی دیوبندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اہل تشیع کے اندر اس سے زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ میں سب کو مطلب پرٹیکولر کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ بعض اوقات کسی ایک کا دن ہوتا ہے، آج چونکہ ان کا دن آیا ہوا ہے
اور اس کے بعد اب بریلیوں والا معاملہ شروع ہو جائے گا. شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں, البتہ ایک تابعی کا قول ہے, میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ. اور بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جو ہے وہ جمعے کا روزہ اور اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا, لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں آگے چل کے وہ حدیث بیان بھی کر دوں گا کہ اگر یہ جو جمعے کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یا کوئی خاص ایک مخصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ ایکسیپشن, یعنی اگر 10 محرم آ جاتی ہے جمعے والے دن, یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعے والے دن, تو پھر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعے کا روزہ منع ہے تو یوم عرفہ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے, نہیں, یا ہفتے والے دن آ جائے تو روزہ رکھا جائے گا, البتہ بالکل مخصوص کر کے, جس طرح یہودیوں نے ہفتے کا دن کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن, اس طریقے سے مخصوص کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں ہے 2052 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص شب جمعہ کو قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے. اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو علیحدہ سے فضیلت موجود ہے, یا آپ کنزیکٹیو روزے رکھ رہے ہیں یا الگ سے فضیلت ہے, اس کی پھر ایکسیپشن ہے. اور بیسیکلی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے بات کی گئی, لیکن افسوس امت صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتی ہے اکثر, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے اس سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح نہ ہو. تو میں پھر کلیئر کر دوں کہ یہ 15 شعبان کے روزے کی بات کر رہا ہوں, شب برات کے روزے کی بات نہیں میں کر رہا. یہ دو الگ چیزیں ہیں, ان کو بالکل مکس نہ کریں. باقی پھر بھی کسی نے روند مارنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں, ہم صرف بات کھول کر بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. وہ پھر پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کون سی بات صحیح ہو رہی ہے اور کون سی غلط. اب میرے بھائیوں 5 ضعیف الاسناد احادیث شب برات کے حوالے سے اور ایک صحیح سند کے ساتھ جو قول ہے ایک تابعی کا, میں وہ بیان کروں گا, لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 15 شعبان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے, چھٹکارے کی رات, حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے, وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں. بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں, 5 کی 5 ضعیف ہیں. سن لیجئے, پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے, مشکات میں ہے 1299, بڑی مشہور حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے بقیع قبرستان میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول سے خیانت کریں گے؟ سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ پیچھے آئی تھی, یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی, اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی. تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے, یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی, 14 اور 15 کی درمیانی رات. اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن یہ روایت ہے ضعیف. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے, کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے. لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں, اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے. ٹھٹک گئے. آگے کے الفاظ ہیں, امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے, سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں, اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر, اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے, اور جو تبع تابعی ہے حجاج, اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں. اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے, ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث
یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ سارے حکم انہوں نے بتائے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے. 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی. اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس بھولا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی، تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے؟ سیم وہی الفاظ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو. میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں آیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے، تو اس حوالے سے بخاری اور اس کی متفق علیہ حدیث سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے کسی اور میں سوائے یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے میں رکھتے تھے. کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث، یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی، متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم شریف میں ایک حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے، کنٹینیوس پورا مہینہ، یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری اور حدیث ہے سیدہ عائشہ کے رمضان کے پیریڈز کی وجہ سے حیض کی چھوٹ جاتے تھے، مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ قضا دوں سوائے شعبان، کیونکہ شعبان میں صلی اللہ علیہ خود روزہ رکھتے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنی قضا کر لوں. اب سیدہ عائشہ لیکن اسی حدیث میں بخاری حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی میں روزے قضا نہیں دے، اور اس کو سپورٹیو وہ بخاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند اجازت اس کے لیے حلال ہی. مراد یہ دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق، تو جو اما عائشہ کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق بیوی قائم نہیں کر سکتی، اس کی بھی نفی بخاری مسلم ہو گئی الحمدللہ. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 35 اور مشکات المصابی فٹ نوٹ پہ کی ہے 105 نمبر ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل عزیز صاحب نے تصحیح کی ہے، اور اس شیخ البانی نے کون سی حدیث نسائی میں 2359 میں اسامہ ابن زید کہنے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شعبان کے اتنے کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے، یہ آپ نے بات کیوں رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان بیس، تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ 2 فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا یہ بھی بہت فضیلت. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے دوران آتا ہے لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے میرا نامہ اعمال پہ ہو تو میں روزے کی حالت. اچھا اس سے یہ بات پتہ چل گئی یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا بے برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا، آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں کسی بھی وقت پہ، یہ بھی اس بات کو ہے یہ والی ہے. اچھا یہ جو نامہ اعمال پیش میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے میں، ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کرو اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ میں یہ آتا ہے جب پوچھا کہ آپ پیر تھے تو آپ نے فرمایا فی ولدت و فی انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اس پہ پہلی وحی نازل، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے ہیں. وجود ہے پیر کا، تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال پیر اور اچھا روزانہ بھی نامہ اعمال. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے وہ بڑی مشکل کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جائیں، اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھ کے حال میں پایا تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، دوسرے کہتے جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نام ہوتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کی پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس. لقد خلقنا الانسان فی احسن، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم پیدا کی الحمدللہ. اچھا میرے بھائیو، شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینے 11 روز ان حدیث کے تحت رکھ لیں. 8 روزے تو بن گئے نا، اگر آپ ایک 4 لگائیں، 4 ہی 28 دن، 4 میں آپ 4 پیر اور 4 جمعرات کی 8
اور 3 روزے ایام جب چاند گول ہو جاتا ہے 13 14 اور 15 ایام روزہ اسے خوب روشنی کے لیے عربی میں کہیں گے تو بعد ہے بنے گا تو وہ 13 14 15 اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی 3 کاموں کی نمبر 1 میں روزے نمبر 2 روزانہ اشراق کی اسی کو چاش بھی کو دوحہ بھی کہتے اسی کو اوابین یہ جو مغرب والی اوابین بابوں تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور مسلم شریف میں اوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو توبہ کرنے والوں کی تو 3 کاموں کی نمبر 1 3 روزے مہینے میں نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل اور تیسرا سونے سے پہلے بھی ویسے افضل تو آخری پہر میں لیکن جو آخری پہر میں نہ ہو سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سے پہلے بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہے کہ اسلام کم از کم مہینے اور بعض کی بھی پرواہ نہیں کر دن کو عمومی عمل تو 13 14 15 کا تھا اس کے علاوہ بھی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائے لیکن عمومی عمل وہی تھا اس کو نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 13 14 15 کے روزہ نہیں چھوڑ یعنی آپ علیہ السلام کو اور بخاری حدیث ہے کہ 3 روزے رکھنے یہ ایام 20 خواہ وہ 13 14 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ یہ بھی آسانی دے پورے مہینے میں چاہے کٹھی پوری کریں الگ کر کے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے اس نے ہمیشہ کے روز کے لگے گا 36 روزے یہ بھی تو صحیح مسلم میں جامعہ ترمذی سنن ابی داؤد سنن نسائی میں سنن ابن ماجہ میں 5 کتابوں جو 6 پڑھی ہیں نا مشکات میں بھی آ گیا وہ یہ جو آپ کے سامنے 7 کتاب صرف بخاری کو نکال دیں باقی ساری کتابوں میں انکلوڈنگ صحیح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے اس کے بعد شوال کے روزے رکھ لی وہ گویا ایسا ہے زمانے بھر کے پورے سال کے الحمدللہ کتنی بڑی آسانی ہے اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں پورے مہینے میں ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے 3 بنی ہوتی ہے تو رکھے جائیں الحمدللہ میں جب سے بالغ ہوں روزے رکھ رہا ہوں ہم 7 ہی کو روزے مکمل کر لیجئے تاکہ یہ پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتی 6 روزے رکھ کے ثواب کو اچھا یہ بعض لوگ مورو یہ ثواب زیادہ یہ کیسے سر اللہ تعالیٰ اسلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ایک آپ کو جو میں اس کو آج میری سالوں یہ میں کوئی عبور کے طور پر نہیں بتا رہا صرف فجر سے اشراق تک ایک بڑا کون وقت ہوتا ہے بندہ اذکار کر لے لیکن جب سے یہ آپ کو بتائیے دعوت کے والے سے ازمائش ہوئی امپاسبل تو ہمارے لیے پھر وہ صحیح مسلم میں حدیث سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام ایک دفعہ آپ کی بھی عادت تھی مسلم شریف میں ہی آتا ہے آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے میں نے اسی سے اپنی نام مجلس نمبر 1 میں نے حدیث اور اس دوران ہم زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کے نا ہنسا کر پیر اسلامی ہمارے ساتھ مسکرا دیتے کسی فلانے دربار تھے دیکھا آج کے تو بھی چڑھائی جاتی یعنی وہ کہتے تھے تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے آپ کو کہیں کام تھا آپ گھر آئے پھر تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سویریہ آپ کی تلے پہ بیٹھی ہیں آپ کافی دیر بعد واپس آئے سورج کافی بلند ہو چکا تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو فرمایا دیکھو صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے اور مجھ سے زیادہ ثواب ملا یا رسول اللہ کون فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی زینت عرشی سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 3 دفعہ پڑھا صبح شام کے اذکار میں بھی تو مجھے اس سے زیادہ ثواب ملا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست دعوت کے والے سے کی پریکٹس کے والے سے تو اگر حضور علیہ السلام یہ ثواب مل مجھے آپ کو پوائنٹ ٹو بی نو وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین لیے وقف اللہ کے پیغمبر تھے اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکے میں تو بدرجہ اولا مل جائے گا تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی بتایا کہ وہ شوال کے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے ہر مہینے آپ کو ثواب مل صحیح مسلم شریف میں حدیث تم میں سے کس استطاعت ہے ایک شب میں تو صوفیاء ہی کر یعنی میں آج کے 8 3 قرآن تھے 61 قرآن تھے وہ جو فضائل مال میں وہ میری آپ مجموع 100 دیکھیں کتابوں کا خدا اور بات تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب 10 پاروں کے برابر ثواب مل اللہ سے اچھا گمان رکھیں بخاری مسلم میں اپنے بندے کے گمان کے مجھے ایسا ہوں تو انشاءاللہ ثواب تو میری اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی ہیں اللہ تو سب کہیں الحمدللہ اچھا یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا 13 14 15 شعبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں الگ سے بھی بخاری مسلم کی حدیث میں نے بیان کی ایام 20 روزہ آتا ہے لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث اور بخاری مسلم ایک حدیث ہے بخاری میں ایک صحابی سے الاسلام نے سوال کیا اصمت من سرر شعبان کیا تو نے شعبان
کہ سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو ان کا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے، اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بن، اردو میں بھی آپ سرا، سرر اور سینٹر بھی بن۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی اس روزے کی بات کر پہلے عشرے کا آخری یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745، اس میں الفاظ ہیں سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں؟ ناف کو، نیول، فوق السرہ اور تحت ناف کے نیچے ناف کے اوپر۔ اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ، تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے، سینٹر۔ تو ناف کا، شعبان کے ناف کا رکھا ہے، تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر، تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے حالو کہ وہ بھی سینٹر، تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہو۔ اس میں میرا تفرد نہیں، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المؤمنین والے، وہ تو اس کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو 2 رکھنا، ہم کہتے ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، ان کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے، وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد نماز، ہمارے لیے اسے ہیں کہ خوف بارش جو بھی ہو اجازت ہے، ہمارے لیے ذرا آسانی ہے۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے مخالف، وہ کہتے ہیں یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے ہیں، شعبان کا، چلو سر آپ شعبان کی کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں، تو سر 3 کے 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو، ایک کے بدلے 2 رکھوائے، تو 15 شعبان کے روزے تو آپ رکھیں 13 14 15، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں۔ ہماری تو یہ کہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی حاصل کی جائے، نبی اسلام کا پسند۔ اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی ابن ماجہ میں کہ نبی اسلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو یہ جائز نہیں روزہ رکھ۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری عشرہ تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو اب اجازت نہیں، 15 تک اجازت ہے، تو پھر بھی